جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرا وی لاگ تو کسی اور یہ ٹاپک پہ کرنے پہ یہ تو پلان تھا، کل کر لیں گے پھر اس پہ، کیونکہ اس درمیان میں ایک اور بہت ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا آپ کہہ لیں فیصلہ تو نہیں کہوں گا، ایک اپنا انہوں نے اپنا مائنارٹی ججمنٹ، ابھی یہ کہا جائے گا ڈسینڈنگ نوٹ جو تھا وہ عطر منیلا صاحب نے انہوں نے جاری کیا ہے، ریلیز کیا گیا 25 پیجز کا۔ ابھی جسٹ میں نے اس کو کوئی اس میں سے گزرا ہوں، کوئی اس کے مین پوائنٹس وغیرہ میں نے پڑھے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، کوئی سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ نے بھی یقیناً ان کو دیکھا ہوگا۔ تو اس کے بعد مطلب میری جو ریڈنگ ہے، میں چلیں کنکلوژن پہلے بتا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، یہ کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ مطلب ہے، میں احتیاط سے لفظ یوز کرنا چاہتا ہوں عدالت کے حوالے سے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اس سے زیادہ بڑی گرلنگ جو ہے نا، گرلنگ میں حالانکہ لفظ کچھ اور یوز کرنا چاہ رہا تھا، میں نہیں کر رہا، وہی والی بات کہ ہمیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال اس سے بڑی گرلنگ جو ہے نا، جو عطر منیلا صاحب نے 25 پیجز میں کی ہے، اور وہ کسی کو نہیں سپیئر کیا۔ میں نے بڑا کم اس طرح کی ججمنٹس جو ہیں، ججمنٹ میں پھر کہہ رہا ہوں مائنارٹی ججمنٹ، ان کا اپنا ویو جو ہے، اپنا انہوں نے لکھا جو ہے، میں نے بڑی کم پڑھی ہوگی کہ ایک فیئر، ایک جو انالیسز کہیں، ایک فیئر، ایک پوسٹ مارٹم کہیں، اس کے سکروٹنی کہیں، جو پچھلے بڑے عرصے سے اس ملک میں ہو رہا ہے، اس سے بہتر کمنٹری وہ نہیں ملے گی۔ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ پی ٹی آئی سے ہیں، آپ پی ایم نواز سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، ویسے آپ کو اس کی میڈیا کی یا پالیٹکس کی کسی چیز کی ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آپ کو انٹرسٹ ہے، یو مسٹ ریڈ دیٹ، میرا یہ خیال ہے۔ اور آئی ہوپ کہ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا اردو میں وہ کچھ آپ کو ویب سائٹس نے یا چینلز نے وہ اس کے ٹکر وغیرہ چلا رہے تھے، لیکن نہیں، آپ کو یہ پوری پڑھنی چاہیے، آپ کو پوری اسینس فیل کرنی چاہیے کہ اس جو لکھا ہے انہوں نے، اپنا نوٹ لکھا ہے، اس نوٹ کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو سب کو انہوں نے سپیئر نہیں کیا، اور کیوں سپیئر نہیں کیا۔ مطلب بڑی خوبصورت بات ہے، میں اینڈ سے شروع کرتا ہوں۔ آج ذرا کام الٹا کرنے کا پروگرام ہے سارا، کہ جیسے کنکلوژن پہلے دے دیا، یا وہ ججمنٹ جو ہے یا ان کا نوٹ جو ہے اس کو میں نیچے سے اوپر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا جناب کہ جب یہ سیاستدان جو ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں سیاسی کیس لے کے، سیاسی نیچر کے، جن کے فیصلے ان کو کسی اور فورم پہ کرنے چاہیے، مثلا پارلیمنٹ میں کرنے چاہیے تھے، وہاں بیٹھ کے چیزیں ان کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے تھی۔ جب یہ ہمارے پاس اپنے سیاسی نیچر کے کیسز لے کے آتے ہیں تو ان میں سے کوئی پارٹی لوز کرتی ہے یا کوئی پارٹی وہ جیتتی ہے، کسی کے حق میں خلاف فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں لوزر وہ نہیں ہے، یا جیتنے والے وہ نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جو سپریم کورٹ سے اپنا کیس ہار کے جاتی ہیں یا جیت کے، وہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوزر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کیونکہ جب سیاسی بنیادوں پہ کیسز آئیں گے، ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک میں وہ کہتے ہیں میرٹ پہ ہی ہوگا، مان لیا میرٹ پہ ہوتا ہوگا سارا، دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کرے گی، وہ ججز پہ، سپریم کورٹ پہ انگلیاں اٹھائے گی۔ لوزر ہم ہیں، انہوں نے کہا ججز ہیں، اور جب ہم ججز کے بارے میں یہ تصور آنا شروع ہو جائے گا، جو انہوں نے لفظ یوز کیے ہیں کہ ججز بھی سیاستدانوں والے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے پہ انگلیاں بھی اٹھیں گی، ہماری کریڈیبلٹی بھی ہٹ ہوگی، لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ بھی نہیں کریں گے، اور کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، جیتنے والا بھی نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ کسی اور کیس میں اس نے، اگلے کیس میں اس نے ہار جانا ہے، اگر کوئی اور پوائنٹ پہ کیس پہ، تو وہ ریورس ہو جائے گا، وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ جو میں کیس لے کر کے ہوں میں ہی سچا ہوں، دوسرے اور پارٹی جھوٹ ہے، لہٰذا ایک کیس میں جیت بھی گیا تو دوسرے کیس میں وہ ہار گیا تو اس نے برابر کر دینا، پہلے ایک پارٹی آپ پہ تنقید کر رہی ہے، پھر وہ دوسری پارٹی پہ کرتی ہے، سو یو آر دا لوزر۔ یہ لفظ ہیں، لوزر کے لفظ ہیں جو ویری انہوں نے سوچ سمجھ کے یوز کیے ہوں گے۔ سو یہ تو اس کا کنکلوژن ہے کہ سپریم کورٹ کو سیاستدانوں کو پھڈے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، دیٹ واز دیئر کنکلوژن۔ اور اس پھڈے میں پڑھ کے انہوں نے کہا جناب، یہی اس کی مثال دی انہوں نے، جو پنجاب کا یہ الیکشن کا کیس سو موٹو لیا گیا، انہوں نے کہا اس سے ہم نے کیا گین کیا، کیس آلریڈی وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر حلف لیا ہوا ہے نا کہ ہم اس کا پروٹیکٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 15 ججز یا چیف جسٹس اکیلے نے تو نہیں لیا ہے، یہ ان کا، میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ تو وہاں ہائی کورٹس میں جو بیٹھے ہیں ججز، کوئی ان کا بھی کام ہے، ان کا بھی حلف ہے، ان کی بھی ڈیوٹیز، ہم نے ان کی ڈیوٹیز بھی خود لینا شروع کر دی ہیں۔ تو کیا ملا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جب ہم نے اس کا سو موٹو لیا تو اس میں سے کیا کوئی اچھائی برآمد ہوئی؟ کیا نکلی اچھائی یہ نکلی کہ سپریم کورٹ اس وقت انڈر کوشچن ہے، قومی اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں، کیبنٹ میں تقریریں ہو رہی ہیں، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، میڈیا پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ٹویٹر پہ ایک پارٹی وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ آئین کا محافظ چیف جسٹس ہیں، دوسری طرف سے دوسری پارٹی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف کچھ اور ٹرینڈ چلا رہی ہے، سپریم کورٹ پہ کچھ اور گولہ باری ہو رہی ہے، وہ کنٹروورسی میں پھنس گئے، بیکاز اٹس اے پولیٹیکل فیصلہ تھا، پولیٹیکل ڈیسیجن تھا، یہ فیصلے کرنے تھے ان کے بقول، پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے
اسمبلیوں میں ہونے چاہیے تھے, الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے تھے, حکومتوں کو کرنے چاہیے, اپوزیشن کو کرنے چاہیے تھے. انہوں نے خود فیصلے نہیں کیے, وہ ہمارے پاس لے ہیں. جب ہم نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے بعد کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ ایک پارٹی کو سوٹ کرتا ہے دوسرے کو نہیں کرتا. سو بڑا انہوں نے اس کے بعد چیف جسٹس کو انہوں نے خاصا مطلب ہے کیا کہنا چاہیے, اچھی خاصی انہوں نے سنائی بھی ہیں کہ جناب چیف جسٹس جو ہے, جیسے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, کبھی کہتے تھے کہ آرمی چیف, وہ پی ٹی آئی کہتی ہے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, پھر وہ کہتے تھے چیف جسٹس باپ ہوتا ہے, جو میں نے سنی یا پڑھی, شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں گی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ رول ہے آپ کا تو پھر آپ کو فیئرنیس کا, ٹرانسپیرنسی کا اور اپنی ایگو سے نکل کے آپ کو چیزیں بنانی چاہیے. بینچز کس طرح بن رہے ہیں, لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں آنی چاہیے. سب سے بڑا لفظ یوز کہ ایگوز, جو سب کہہ رہے تھے ایگوز کی لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ. اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ انٹرپریٹیشن پہ اگر ان کے مسئلے ہیں سپوزلی, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی, اس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس ملک میں وہ جو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت سارے گنوائے ہیں کہ ڈس اپیرنسز کے کیسز تھے, لوگوں کو آج تک نہیں پتہ چلا کدھر غائب کر دیا گیا, لوگوں پہ زیادتیاں ہوئیں, ٹارچر ہوئے, مارا پیٹا گیا, قتل ہوئے, ان کے پینڈنگ کیسز ہیں, ان پہ کوئی سو موٹو بھی نہیں ہے, ان کی پروسیڈنگ وہ ہوتی نہیں ہے, جس کی وجہ جب ہم سو موٹو لیتے ہیں اس طرح کے کیسز میں پولیٹیکل نیچر کے, تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. جو عام آدمی کا کیس ہے, عام چیزوں کا, ہم بڑے لوگوں کی بڑی لڑائی ہے, بڑے جھگڑے ہیں, وہ نمٹانے بیٹھ جاتے ہیں. جو ان کا خیال ہے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. سو انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اطہر منیلا صاحب نے, کہ یہ اگر بنا بھی رہے تھے, جیسے انہوں نے خود بھی لکھا کہ میں نے کہا بھی تھا جب میں اسے یہ بینچ سے ہٹایا گیا کہ آپ کو فل کورٹ بنا لینا چاہیے تھا تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. جب 9 ججز کا فیصلہ آتا, 11, 13, 15 کا آتا, اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, ویٹ ہوتی, پارلیمنٹ کو بھی ضرورت نہیں ہونی تھی, میڈیا کو بھی نہیں ہونی تھی, حکومت کو, شہباز شریف کو یا کسی منسٹر کو نہیں ہونی تھی. وہ کھڑے ہو کر تقریر کرتا کہ 15 ججز کا فیصلہ ہے. بھائی ہم لوگ بھی کہہ رہے ہوتے سارے, بھائی صاحب نو, آپ کو کوئی نہیں ہے, مطلب ہے بالکل آپ اپنے پولیٹیکل اینڈز کے لیے تباہی بربادی نہ کریں. آپ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جیسا بھی ہے, بٹ الٹیمیٹلی یہ ادارہ ہے جو لوگوں کو ریلیف دیتا ہے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری اگر کوئی پوچھی جائے تو کسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے سپریم کورٹ کے ساتھ, میں تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کروں گا. ریزن یہ ہے کہ وہی ریلیف دیتی ہے, وہی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہ ظلم, فاشزم, زیادتیاں, جو بھی انجسٹسز ہیں ان کو روک سکتے ہیں, اور کوئی ادارہ آپ کو روکنے کو تیار نہیں ہوتا. سو الٹیمیٹلی میرا یہ خیال ہے حکومت کی بجائے آپ کی سمپتھیز جو ہے نا ہمیشہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جسٹس اطہر منیلا صاحب, ہم نے اپنی پریسٹیج تھی, عزت تھی, ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. بہت انہوں نے کیسز دیے ہیں, انہوں نے بلیک ہسٹری لفظ یوز کیے کہ ہماری ایک بلیک ہسٹری ہے اور ہم نے اسے کوئی سبق نہیں سیکھا ان کے بقول. انہوں نے کیسز بتائے ہیں, ایون بھٹو صاحب والا کیس بتایا, 4-3 کی ججمنٹ والا, مطلب اچھی خاصی ڈسپرس وہ تھی, اوپینین تھی, اس کے باوجود پھانسی دے گئی بھٹو صاحب کو. یا انہوں نے اس وقت جو چیف جسٹس ہے ان پہ اعتراضات کیے تھے کہ بھٹو صاحب نے اس میں کہ ان کو نہ بٹھایا جائے, چیف جسٹس صاحب پھر بھی بیٹھ گئے, جس سے وہ کنٹروورسی آج تک چلتی رہی ہے. پھر انہوں نے کہا جناب 2012 میں ریفرنس بھیجا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, جوڈیشل مرڈر ہوا تھا, تو اس کو ری اوپن کریں اور اس پہ فیصلہ دیں. تو وہ کہتے ہیں 11-12 سال ہو گئے, آج تک ہم نے وہ بھی نہیں سنا. پھر وہ کہتے ہیں 99 والا کام ہوا, جناب مشرف کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آئین توڑا, ایبروگیٹ کیا, پھر ایمرجنسی وغیرہ لگائی, تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ اسی کورٹ نے ان کو انڈورس کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں جی آپ نے ٹھیک کیا تھا. انہوں نے کہا ہمارے یہ ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن جو ہے ماضی کے ہمارے سامنے ہیں, ہم نے اس طرح کے فیصلے کیے ہوئے ہیں. ایک کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جناب مشرف کو جب ٹرائی کیا گیا, ڈیتھ پینلٹی دی گئی, تو ایک اور کورٹ کی طرف سے ان کو وہ کر دیا گیا, ریلیف دے دیا گیا, یا پینڈ کر دیا گیا, یا اور چیزیں کر دیں. سو ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ یہ جو ہم یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں سیاستدانوں کے ہاتھوں, ڈیفینیٹلی یہ جو ان کا نوٹ ہے پی ٹی آئی کو پسند نہیں آئے گا. حالانکہ اطہر منیلا صاحب نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں, اگر انہوں نے ہیومن رائٹس پہ مت سے لوگوں کو جب اٹھایا جا رہا تھا, زیادتیاں کی جا رہی تھیں, ان کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی تھیں, ڈس اپیرنسز ہو رہی تھیں, ایز اے چیف جسٹس اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایز اے جج انہوں نے بڑا ریلیف دیا لوگوں کو. یہ ہمیں کہنا چاہیے ہیومن رائٹس کے بڑے اچھے لائر ہیں, اور انہوں نے سب کو, ایون عمران خان صاحب نے کی پارٹی کو سب سے بڑا انہوں نے ریلیف انہوں نے. ہمارے دوست ارشد شریف شہید جو ہیں, اتنے باربیرین انداز میں ان کو قتل کیا گیا. ارشد کو بھی ریلیف جو ہے اگر کسی نے دیا, اطہر منیلا صاحب دے رہے تھے. چیف جسٹس اس وقت عمر عطا بنجال صاحب جو اب بیٹھ کے کمیشن دیکھ رہے ہیں, تو بنا رہے ہیں, تو اب کر رہے ہیں, ان کو بھی ارشد نے لیٹر لکھے تھے, ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی تھی, کوئی اس وقت ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو اطہر منیلا صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے, ان کو بیل بھی دے رہے تھے, ان کے کیسز کو بھی وہ کر رہے تھے, ختم کر رہے تھے, انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی. آئی ہیو ٹو نیم ون جج جنہوں نے ارشد شریف کو انصاف دینے کی اور ان کو بچانے کی کوشش کی تھی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن سے, وہ اطہر منیلا صاحب تھے. سو اطہر منیلا صاحب ہیز آل دا رائٹس, آج وہ بات کریں کہ وہ یہ بتائیں کہ ہماری بلیک ہسٹری, ہم ججز نے, ہم سپریم کورٹ نے
कैसे लेट डाउन किया है, लोगों को लेट डाउन किया है, इंस्टीट्यूशंस को हमने वो फैसले नहीं किए जो हमें करने चाहिए, हमारी ईगोज, हमारे पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो डोमिनेट कर गए। मसला अभी इन्होंने, मुझे पता है पीटीआई के लोगों में पसंद नहीं आएगी, हमारा अपना स्टाइल है ना, लुटेरा मेरी मर्जी का हो लूट ले, दिल्ली लूटे, बरेली लूटे, लाहौर, हिंद सिंध लूट रहे, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, लुटेरा मेरी मर्जी का हो। सो जो वो लुटेरे वाली बात अब उन्होंने लिखी है, इसमें बड़ी अहम बातें लिखी हैं उन्होंने, मैं सियासी लुटेरे की बात कर रहा हूँ। चलो, उन्होंने नाम इमरान खान साहब, पीटीआई का नाम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन पीटीआई के हवाले से वो बात करते हैं कि इनके काम देखें कि इमरान खान साहब को अपना फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था, पार्लियामेंट का पोजीशन में बैठना चाहिए, पोजीशन का था इनका रोल, छोड़ दिया। उन्होंने सियासी हिकमत अमली के तहत पहले इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे देने के बाद अदालतों में पहुंच गए। उन्होंने कहा ये किस तरह की, मुझे उनका कहना था अब हम इसमें पॉलिटिकल रोल हमें एक दिया जा रहा है कि वो फोरम जहाँ पे खान साहब, उनकी पार्टी जो है, भाई पार्लियामेंट को किस लिए बनाया गया, अदालत ने तो पार्लियामेंट नहीं चला के देनी ना आपको, आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स देखते हैं, उसके मुताबिक सियासी मूव लेते हैं। आपको अच्छा लगा असम्बलियाँ तोड़ दो जनाब, इसके बाद आपने कहा जनाब हुकूमतें तोड़ दो, फिर आपने कहा इस्तीफे दे दो, फिर आपने कहा पंजाब तोड़ दो, फिर केपी तोड़ दो, फिर दोबारा कहा नहीं जी हम तो इस्तीफे वापस हमारे लिए, हम फिर अदालतों में पहुँच गए। तो उन्होंने कहा उनकी सियासी हिकमत अमली जो है किसी पार्टी को, इमरान खान साहब की हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या जरदारी, किसी की भी हो, तो क्या हमें उसमें पार्टी बनना चाहिए, हमें बैठ के ये चीज़ें देखनी चाहिए, या ये जो है ये बैठे हुए हैं खुद सियासतदान जो हैं ये भी कुछ करेंगे। हमारी ऑलरेडी हिस्ट्री उन्होंने कहा कोई इतनी अच्छी नहीं है, ब्लीक हिस्ट्री है, हमारे पे बहुत सारे मतलब एतराज़ात हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं। हम जब इस तरह धड़ाधड़ उन चीज़ों में पढ़ते हैं और फिर हमारी ईगोस डेवलप हो जाती हैं, हम लार्जर बेंच नहीं बनाते, हम फिर उसमें तमाम कोर्ट को जो आपको एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। चीफ जस्टिस पे साहब इंडायरेक्टली उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो रेज़ किए हैं, इमरान खान साहब के सियासी पॉलिटिकल हिकमत अमली पे उन्होंने रेज़ किए हैं। कहते हैं आप देखें कि मतलब आपने लिया सुओ मोटो, ना लेते कोई पटिशन आती, कोई लार्जर बेंच बनता, चले ठीक है, हुकूमत आपको कह रही है लार्जर बेंच बना दें, आप नहीं बना रहे, अपने आप को कंट्रोवर्सी में लेकर जा रहे हैं, मुंह बंद कर देते हुकूमत का ताकि किसी को मौका ना मिला। आप कहेंगे ये 9 थोड़े, हम तो 15 बने, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आए जी इस पे केस अपना वो जो प्ले करें। लिहाजा उन्होंने कहा अब इसका नुकसान ये हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट आपसे खत्म होना शुरू हो गया, वी आर द लूजर्स, जजेस आर द लूजर, सुप्रीम कोर्ट इज़ द लूजर। अब किस पे, वही वाली बात, किस वक्त तबारा किस पे पढ़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे पढ़ा जा रहा है, पार्लियामेंट उठाएं, कैबिनेट उठाएं, वी लाल है, ठीक है पीटीआई वाले खुश हैं, बड़ा सारा कुछ है, उनको पोलिटिकली बैन, लेकिन एक फैसला पीटीआई के खिलाफ आएगा, आते रहते हैं वो, फिर वो ट्रेंड चलना शुरू हो जाएंगे, एक सेकंड लगता होता है। सो ये चीज़ पहले भी कही जाती रही है कि इस कोर्ट्स को, ये पहले भी डिबेट रही है इस पर कि कोर्ट्स को सियासी बैटल्स में नहीं आना चाहिए। जब सियासतदान है, इसी काम के लिए लोगों ने पार्लियामेंट बनाई है, इसीलिए आपको वहाँ पैसे दिए जाते हैं, अरबों रुपए के आपके बजट हैं, डेली अलाउंसेज आप लेते हैं, ट्रैवल फ्री, मेडिकल फ्री, हिंद सिंध पूरी दुनिया फिरें, गाड़ियाँ आपको मिली हुई है, पेट्रोल फ्री है, रिहाइशें आपको मिली हुई हैं, आपको यहाँ पे मतलब है उसको तनख्वाहें हैं, फिर पावर्स हैं, यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल है, हटो बच्चों किस चीज़ के लिए कि आपने फैसले करने हैं वहाँ पे, और ये फैसले आप नहीं करते। मतलब यहाँ 1100 बंदा है, 4 असम्बलियाँ, एक सेनेट और एक कौमी असम्बली, 1100 टोटल एमपीज बनते हैं, सेनेटर्स बनते हैं टोटल। कहते हैं ये 1100 फैसला नहीं कर सकते, हमारे पास आ जाते हैं 3 लोग, आप फैसला करके दें, हम 3 फैसला करते हैं, वो कहते नहीं ये तो मैं मानता नहीं, ये तो मुझे सूट नहीं करता, हम उस खेल का हिस्सा बन चुके हैं, और बदनामी वो कहते हैं हमारी होगी, तो हमें क्या मिल रहा है इसमें से। बहरहाल बहुत बड़ी चार्जशीट है, मेरा ख्याल है सबके खिलाफ है, आई मस्ट से, सुप्रीम कोर्ट पे भी है, जजेस पे भी है, पॉलिटिशियंस पे भी है, हम सब पे है। बहरहाल अपनी अपनी मर्जी की, जो आपका दिल चाहे, किसी का दिल करे अप्रिशिएट कर ले इसको नोट को, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपका दिल चाहे तनकीद कर लें, और आप डेफिनेटली कोई उसकी कोई रीज़न भी ढूंढ लेंगे, हर बंदे के पास रीज़न होती है अपने अपने पसंद के बंदे की चीज़ें डिफेंड करने की। बहरहाल इट्स वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा जो उन्होंने नोट लिखा है तरमिला साहब, हमने सबक तो नहीं सीखना, उन्होंने भी कहा है कि किसी ने सबक नहीं सीखना, हमने भी नहीं सीखना, एक दिन की बात है साहब, भूल जाएंगे क्या लिखा था नहीं लिखा था, बट उन्होंने जिस तरीके से मेहनत से एक एक चीज़ को पिन पॉइंट किया है, आप सबको जजमेंट जो है ना वो पढ़नी चाहिए।